ملکی معیشت میں اسٹاک مارکیٹ کا کلیدی کردار ہے۔ وزیراعظم کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، بولے رواں سال معیشت کو کئی چیلنجز کا سامنا رہا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی معاہدے سے سرمایہ کاروں میں اعتماد آیا۔ معاشی بہتری سے اسٹاک مارکیٹ ستمبر سے 40% بڑھی۔ آغا خان یونیورسٹی میں طلباء کے سوالات کے جواب دیے، کہا لمس میں طلباء کے ساتھ ہونے والی گفتگو کافی مشہور ہوئی تھی۔ آزادی اظہار رائے کو مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے۔ جب تک میرٹ نہیں لائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مذہب، زبان اور نسل پرستی کے سخت خلاف ہیں۔ ریاست میں احتساب کا نظام موجود ہے۔ Investors regained their confidence after government's successful signing of the IMF standby agreement, execution of the financial year 2024 budget and improvements in fiscal and external accounts. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے سے پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ پر ریکارڈ بننے لگے۔ 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 1547 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 66,200 کی حد عبور کر گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں پانی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ رینجز اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کارپوریشن کا آپریشن دوسرے مرحلے میں داخل۔ سب سوائل واٹر کی آڑ میں صاف پانی بڑے پیمانے پر کمرشل استعمال کے لیے فروخت کرنے کا انکشاف۔ 2 غیر قانونی کنیکشن ختم کر دیے گئے۔ ہیوی موٹر اور پمپ بھی برآمد۔ کارروائیوں میں 40 لاکھ گیلن پانی کی فراہمی بحال۔ قومی خزانے کو ماہانہ 30 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ رینجز حکام کے مطابق میٹھے پانی کی چوری کے خلاف آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ قواعد کی خلاف ورزی، چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کو مہنگی پڑ گئی۔ سندھ حکومت نے آغا سہیل کو عہدے سے ہٹا دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آغا سہیل پر درسی کتابوں کی چھپائی میں کرپشن کے الزامات ہیں۔ اختر بگٹی کو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ چیئرمین تعینات کر دیا گیا۔ اسکول فرنیچرز فنڈز میں بے ضابطگیوں پر 2 افسران معطل۔ ڈیپٹی ڈائریکٹر منور مغل اور سپرنٹینڈنٹ عبدالرشید ابڑو کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سرکاری اسکولوں کے فرنیچر کی خریداری میں کروڑوں روپے کی کرپشن۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری تعلیم، ڈائریکٹرز، ڈی ای او سے رپورٹ طلب کر لی۔ 10 برسوں میں فراہم کردہ سہولیات کی رپورٹ بھی طلب۔ سرکاری اسکول میں بچے فرش پر پڑھ رہے ہیں، فرنیچر، واش روم اور دیگر سہولیات نہیں ہیں۔ جسٹس صلاح الدین بھنور کے ریمارکس، بند اسکولوں سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم۔ ایک اور سرکاری اسکول محکمہ تعلیم کی بھینٹ چڑھ گیا۔ بلدیہ ٹاؤن 3 نمبر کا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول تباہ حال۔ ہیڈ ماسٹر محمد اسماعیل کے مطابق عمارت 1 سال سے خالی ہے۔ طلباء کو دوسری عمارت منتقل کر دیا گیا۔ اسکول کی مرمت کے لیے درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ سٹی 21 کی خبر پر ایکشن۔ ملیر بن قاسم ٹاؤن میں سرکاری اسکول کی مرمت شروع۔ چھت سے پلستر گر رہا تھا، طالبات کو عارضی شیلٹر کے نیچے پڑھایا جانے لگے۔ اسکول میں 300 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ پرنسپل مسئلہ حل کروانے پر سٹی 21 کی مشکور۔ محکمہ انسانی حقوق کے ملازمین عطاف کا شکار۔ سندھ حکومت نے 20 ملازمین کو نکال دیا۔ کانٹریکٹ ملازمین کو نگران وزیر قانون کی ہدایت پر برطرف کیا گیا۔ ملازمین میں اسسٹنٹ نائب قاصد اور دیگر شامل۔ شہر کی بہتری کے لیے میئر کراچی اور وزیر قانون نے سر جوڑ لیے۔ کے ایم سی ہیڈ آفس میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات۔ میئر کراچی کا کہنا تھا میگا پروجیکٹس بروقت مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ محمد عمر سومرو کا کے ایم سی کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنے کا اعلان۔ جماعت اسلامی کا شفاف الیکشن کے لیے 4 گورنرز کو فوری ہٹانے کا مطالبہ۔ حلقہ بندیوں پر بھی تحفظات کا اظہار۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ تیمور رحمان کا کہنا تھا کراچی کی آبادی کو پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور نون لیگ نے کم کیا۔ شہر میں غیر قانونی عمارتوں کی بھرمار ہے۔ آتش زدگی کے واقعات میں اضافہ اداروں پر سوالیہ نشان ہے۔ یونین کمیٹیوں کے فنڈز میں 3 کروڑ روپے کے اضافے کا مطالبہ۔ جبری گمشدہ شہریوں کے اہل خانہ کو معاوضہ دینے کے کیس میں پیش رفت۔ شہری یاسین کے اہل خانہ کو سندھ حکومت معاوضہ دینے پر آمادہ۔ فوکل پرسن محکمہ داخلہ سندھ نے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ تفتیش میں کیا کر کے آئے ہیں، درخواست گزار کو مطمئن کریں۔
جسٹس نعمت اللہ کے ریمارکس، دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بھی عملی اقدامات کرنے کا حکم۔ ایریا بلاک 12 میں غیر قانونی عمارت کی تعمیرات کے خلاف درخواست پر سماعت، احکامات کے باوجود کارروائی نہ کرنے پر عدالت ایس بی سی اے حکام پر برہم۔ جب تک عمارت کا غیر قانونی حصہ مسمار نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹر ایس بی سی اے کا شناختی کارڈ بلاک رہے گا۔ سندھ ہائی کورٹ کا حکم، عدالت کی اجازت کے بغیر کسی افسر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جسٹس ندیم اختر کے ریمارکس۔ شہرکائی سے فضائی آلودگی کے بادل نہ چھٹ سکے، ہوا کا معیار مضر صحت قرار۔ کراچی دنیا کا 10واں آلودہ ترین شہر بن گیا، شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا۔ طبی ماہرین کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، ماسک کا استعمال یقینی بنانے کا مشورہ۔ دوسری جانب شہر کا موسم مزید سرد ہو گیا۔ موسم سرما میں بھی بھاری بھرکم بلوں سے جان نہ چھوٹ سکی، صدر آل سٹی تاجر اتحاد شرجیل کو اپلانی کہتے ہیں۔ نیپرا بجلی فراہم کرنے والی کمپنیوں کا ساتھ دیتی ہے، بلوں میں 60 دن کی ایڈجسٹمنٹ کی کیسے ادائیگی کریں گے؟ لوگوں کے لیے بچوں کی فیسیں کرایہ دینا مشکل ہو چکا۔ ایکسپورٹر عفیف صدیقی کا کہنا تھا، 1 سال پرانے سرچارجز عائد کرنا ظلم ہے۔ گیس بحران نے کر دیا کراچی والوں کو پریشان، کرنگی اورنگی ٹاؤن اور شیرشاہ میں گیس غائب، نارتھ ناظم آباد، کماری کالونی اور سلطان آباد میں بھی بحران، شکایت کے باوجود مسائل حل نہ ہو سکے، معمولات زندگی متاثر ہونے پر شہری پھٹ پڑے۔ شہرگاہ میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، بھنڈی 40 روپے مہنگی ہو کر 320 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی، ٹماٹر، آلو، کھیرے، گاجر و بند گوبھی 120 روپے کلو میں دستیاب، پیاز 140، پھول گوبھی 150 اور کریلے 160 روپے کلو دستیاب، لیمو 40 روپے سستے ہو کر 200 روپے کلو ہو گئے۔ فورن میڈیکل گریجویٹس پر تشدد کے خلاف کراچی کے ینگ ڈاکٹرز سراپا احتجاج، جناح اسپتال میں ینگ ڈاکٹرز کا احتجاجی مظاہرہ، حکومت سے فورن گریجویٹ پالیسی بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹر محبوب نوناری نے کہا، پالیسی نہ بنائی گئی تو احتجاج کا دائرہ کار بڑھا دیں گے۔ کراچی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ، گلشن ڈویژن بلاک 13 میں بزرگ شہری کو لوٹ لیا گیا، عقیل الدین نجی بینک سے 4000 امریکی ڈالر لے کر نکلے تھے، موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان ڈالر لوٹ کر فرار ہو گئے، مقدمہ درج۔ سندھ جیے سندھی وارا جیے، سندھی اجرک ٹوپی وارا جیا، ضیاء الدین اسکول کے تحت سندھ ثقافتی دن کی مناسبت سے تقریب، وزیر تعلیم رانا حسین کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ایڈیشنل ڈائریکٹر انسپیکشن رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیہ جاوید ملا کی بھی شرکت، طلبہ نے سندھی ثقافتی ٹوپی اور اجرک زیب تن کیے۔ جماعت اسلامی کے بنو قابل پروگرام کے تحت آئی ٹی کلاسز کا تیسرا روز، 3 سے 4 ماہ کے سیشن میں 24 دن کی کلاسز ہوں گی۔ کوآرڈینیٹر پروگرام کے مطابق 1,10,000 طلبہ کورس کا حصہ ہیں۔